السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہماری زندگی میں کیا چینجنگز لے کر آتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قرآن کسے کہتے ہیں۔ اکثر ہم سے یہ کوئی سوال کرے تو وہ اسے ایک آسمانی کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ تاکہ وہ ہمیں اس کے احکامات پڑھ کر سنائے اور بس؟ کیا بس اسے قرآن کہتے ہیں؟ قرآن کی اگر شارٹ ڈیفینیشن کروں تو قرآن تو وہ ہے کہ اگر کوئی اس سے جڑ جائے تو یہ ہر چیز کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا اینڈ دین وہ ملائکہ کے سردار بن گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو وہ محمد نبیوں کے سردار ہیں۔ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا اور وہ تمام مہینوں سے بہترین مہینہ ہے۔ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر کی رات کو، انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا۔ قرآن نازل ہوا اس امت محمدیہ پر اور یہ امت سب بہترین امت بن گئی۔ And the rule is same for everything. Whoever become close to the Quran, whoever makes Quran his life, whoever makes Quran closest to his heart, he or she become greatest. یہ قرآن کی وجہ سے ہے جس نے ان مہینوں کو، راتوں کو یہ شرف بخشا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ what's the importance of Quran in our life؟ ہم کہاں رکھ رہے ہیں قرآن کو؟ اپنی زندگی میں کیا اہمیت دے رہے ہیں قرآن کو؟ اور قرآن کی ایکچوئل امپورٹنس ہے کیا؟ کیا ہم نے آج کل قرآن کو لیمیٹڈ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آج کل قرآن کو صرف قرآن خوانی تک یا کسی کے میت پر پڑھنے تک کے لیے نہیں رکھ دیا؟ یا قرآن کو ہم اسپیڈ چیلنج نہیں سمجھتے کہ رمضان میں ہم نے اتنے قرآن پڑھنے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ ہمیں ثواب نہیں ملتا قرآن کو ایسے پڑھنے سے، بٹ اف یو ڈونٹ نو وٹ اللہ سیز ان قرآن تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اس کتاب کے بارے میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس کتاب میں۔ کون سی کتاب؟ جس کی پیشن گوئی تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی۔ لا ریب، کوئی شک نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو شک سے بالا تر ہے۔ یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گی، کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جتنے زمانے آئیں گے، جتنے علوم آئیں گے، کوئی علم، سائنٹیفک نالج چاہے وہ بایولوجی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، کسی نوعیت کا علم ہو، کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن کی نفی کر سکے۔ قرآن ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ بے شک تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی طرف سے نور۔ کس چیز کا نور؟ آنکھوں کا نور، سننے کا نور، فیصلے کا نور، تاکہ ہم آسانی سے فیصلہ لے سکیں۔ یہ روشنی ہمارے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ لائٹ ان یور گریو، لائٹ آن دا پل صراط، لائٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ اور یہ کس کو ملتی ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہ اس کو ملتی ہے جو سکون کا راستہ چاہتا ہے، جنت کا راستہ چاہتا ہے، اللہ کی طرف چلنے کا راستہ چاہتا ہے۔ قرآن ہمارے ہر مسئلے کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ادھر لوجک سے بات کریں گے، کیونکہ ہم اس ایرا میں رہ رہے ہیں جس میں ہر کوئی ہم سے لوجک مانگتا ہے۔ لوجک دو، یہ کیسے فائدہ مند ہے؟ لوجک دو کہ یہ کس طرح سے نقصان دے سکتا ہے؟ تو آج ہم بھی لوجک سے بات کریں گے۔ جب ہم کوئی چیز خرید کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی مشین، فریج، اینی تھنگ ایلس، اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے
ہمیشہ، ایون اگر بہت چھوٹی سی بھی کوئی مشین خریدنے جائیں لائک سٹریٹنر یا موبائل چارجر، تو اس کے ساتھ بھی مینول کارڈ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ انڈرسٹوڈ بات ہے، ہمیں یہ چیزیں چلانے آتی ہیں تو کیوں ہے یہ کارڈ؟ پھر اگر وہ چیز خراب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل فریج خراب ہو جائے، ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم مکینک کو لے کر آتے ہیں، بٹ ہم وہ مینول کارڈ نہیں دیکھتے، اور مکینک آتا ہے، ٹھیک کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اگر ہم مینول کارڈ دیکھ لیتے تو کیا کوئی بھی پرابلم آتی؟ مینول کارڈ میں بتایا ہوتا ہے اس کو اس طرح یوز کرنا ہے، یہ چیز اس کو اس چیز سے دور رکھنا ہے، یہ چیز اس کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے۔ ان ادر کنڈیشن اف یو ہیڈ فیس اینی پرابلم تو آپ یہ میتھڈ یوز کریں، تو ہم نہیں دیکھتے اور مکینک سے ہر دفعہ اپنی فریج ٹھیک کرواتے رہتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے صرف قرآن ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں دیا، یہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک مینول کارڈ ہی ہے کہ ان احکامات پر غور کرو تو ہماری زندگی ایک بہترین زندگی بن سکتی ہے۔ جن سے منع کیا گیا ہے ان سے منع ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن ہم قرآن کو اپنی زندگی سے اسکپ کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں مسئلے آتے ہیں اور ہم قرآن کی طرف نہیں دیکھتے، لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس مکینک کی طرح۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے حساب سے آپ کو ٹھیک کر کے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ قرآن کی بجائے پڑھنے کے پیروں بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن حد سے زیادہ۔ اگر مینول کارڈ یعنی قرآن پڑھ لیا ہوتا، ان وارننگز کو دیکھ لیا ہوتا، ان چیزوں کو دیکھ لیا ہوتا جو آپ کے لیے بینیفٹ ہے، تو کیا زندگی میں پرابلم آتی؟ اوکے، لائف از اے پارٹ آف پرابلم، لیکن مسئلوں کا حل قرآن میں تو ہے نا۔ تو کہاں ہے قرآن؟ ہماری زندگی میں ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کیا ہوگا اس کے بعد احساس کمتری؟ کیا ہوں گے اس کے بعد احساس کمتری کا شکار آپ؟ ہمیں لگتا ہے ہم صبر کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کہ میں صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں لگتا ہے وائے می، میرے ساتھ ہی یہ کیوں غلط ہوا، کیوں آزمائش آئی مجھ پر؟ اللہ کہتے ہیں میں آزمائش اسی پر ڈالتا ہوں جس کو میں نے خالص کرنا ہو، اعلیٰ مقام دینا ہو۔ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ میڈیسن لیتے ہیں، سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ پرسکون ماحول میں رہیں، غور و فکر کریں کائنات میں۔ یہی چیز قرآن بھی کہتا ہے، پتہ ہے کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں، اسے پکارو تو صحیح دل سے۔ ہماری روح کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ جب اس کو غذا نہیں ملتی تو ہم بے چین رہتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اور پھر ہم بھاگتے ہیں دنیا کی طرف۔ قرآن پاک شفا ہے، ہم نے قرآن کو بھیجا ہے شفا، ہر طرح کی شفا، اور اس میں رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ فزیکل ہیلنگ چاہیے کسی کو، برین ٹیومر ہے، قرآن کو پڑھ کر شفا لیں، یا اسپرچل ہے، ایول آئی ہے، بلیک میجک ہے، قرآن کو پڑھیں، کھولیں اس مینول کارڈ کو۔ قرآن زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ قرآن زندگی میں کیسے تبدیلی لے کر آتا ہے؟ میں سائیکولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، پرسنالٹی کے بارے میں سائیکولوجی بہت کانشیس ہے کہ پرسنالٹی بنتی کیسے ہے، اس میں نکھار کیسے آتا ہے، کیونکہ سائیکولوجی کا آ جا کر گول یہی ہے کہ انسان مینٹلی اور سائیکولوجیکل بہتر ہو جائے۔ وہ ساری تھیوری ایک سائڈ پر، اور جو قرآن ہے جس میں اللہ نے سمجھا دیا تو ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر، کہ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ ہماری جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے، سیلف گرومنگ، وہ قرآن سے ہی ہے۔ اگر سائیکولوجیکل دیکھا جائے تو بہت کام ہو رہا ہے اس پر کہ ٹائم مینیج کیسے کیا جائے، اسٹریس مینیج، سلیپ مینیج، کمیونیکیشن سکلز، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے اتنا سمپلیفائی کر دیا ہے نا ان چیزوں کو کہ کہہ لیں
یہ کرو، اس پر غور کرو، تمہاری پرسنالٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جس چیز کے لیے ہم سب سے زیادہ کانشیس ہے، ہر کوئی اپنی سیلف گرومنگ کے لیے بہت کانشیس ہوتا ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے۔ تو جب ہر چیز قرآن میں موجود ہے تو ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ کیوں ہم اس کے الٹرنیٹیو راستوں پر چلتے ہیں؟ تو آئیں قرآن کو تھام لیں، 1 سال قرآن کو دیں اور بہترین بن جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔